السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نیوبی مومی۔ آج کی ویڈیو میں آپ پریگننسی کے سب سے کامن سمٹم بیک پین یعنی کمر کے درد کے بارے میں جانیں گے۔ اس ویڈیو میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ پریگننسی کے دوران بیک پین کیوں ہوتا ہے، کیا وجوہات ہیں اور کمر کے درد کے آرام کے لیے کیا کیا جائے، اپنی لائف سٹائل میں کیا چینجز لائی جائیں جس سے کمر درد نہ ہو اور کس صورت میں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 50 سے 80% خواتین کو پریگننسی کے دوران کمر درد کی شکایت رہتی ہے۔ یہ درد عام طور پہ سیکنڈ یا تھرڈ ٹرائمیسٹر میں شروع ہوتا ہے جب آپ کا پیٹ بڑھنے لگتا ہے۔ کازز ان فرسٹ ٹرائمیسٹر۔ فرسٹ ٹرائمیسٹر یعنی شروع کے 3 ماہ میں کمر میں درد ہارمونل چینجز اور اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پریگننسی کے دوران باڈی میں ریلیکسن نامی ہارمون بنتا ہے جو ڈیلیوری میں آسانی کے لیے پیڑوں میں موجود پٹھوں کو ڈھیلا کرتا ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کو سہارا دینے والے لیگمنٹس کو بھی ڈھیلا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹریس یعنی ٹینشن لینے سے بھی کمر میں درد ہوتا ہے۔ اسٹریس سے سر میں درد، تھکاوٹ اور پٹھوں میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ کازز ان سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹرائمیسٹر۔ دوسرے اور تیسرے ٹرائمیسٹر کے دوران جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے اس کے حساب سے بچہ دانی بھی مسلسل بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پوسچرل چینجز یعنی اٹھنے بیٹھنے کے انداز، وزن میں اضافہ اور پٹھوں کی علیحدگی پریگننسی کے آگے کے مراحل میں کمر درد کا باعث بنتی ہے۔ لیننگ بیکورڈز یعنی پیچھے کو جھکنا۔ کچھ خواتین توازن بحال کرنے کے لیے پیچھے جھکتی ہیں جس سے کمر کے پٹھوں پہ اضافی دباؤ پڑتا ہے جو کمر میں درد اور پٹھوں کی اکڑن کا باعث بن سکتا ہے۔ ویٹ گین۔ بڑھتے ہوئے بچے اور بچے دانی کا وزن کمر میں موجود بلڈ ویسلز اور نروز پہ دباؤ ڈالتا ہے، یعنی خون کی نالیوں اور اعصاب پہ دباؤ ڈالتا ہے۔ مسل سیپریشن۔ جیسے جیسے بچے دانی پھیلتی ہے پٹھوں کی 2 متوازی چادریں جو پسلیوں سے ناف کے نیچے ہڈی تک چلتی ہیں الگ ہو سکتی ہیں۔ اس علیحدگی سے کمر کا درد بڑھ سکتا ہے۔ ہاؤ ٹو ریلیف پین۔ پریگننسی میں اٹھنے والے کمر درد کو کیسے دور کیا جائے؟ باقاعدگی سے ورزش پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے اور لچک کو بڑھاتی ہے۔ ایسا کرنے سے ریڑھ کی ہڈی پر دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ کمر پہ ہیٹنگ یا کولنگ پیڈ لگانے سے بھی آرام آ سکتا ہے۔ باقاعدگی سے کمر کے نچلے حصے کو کھینچنے والی ایکسرسائز کرنے سے بھی آرام آتا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں تبدیلی لانا، جیسے بالکل سیدھا بیٹھنا یا سیدھا کھڑے ہونا۔ میٹرنٹی بیلٹ پہننا تاکہ آپ کے پیٹ اور کمر کو سپورٹ مل سکے۔ بیٹھتے وقت کمر کے پیچھے تکیے کا استعمال کرنا۔ سخت پٹھوں کے آرام اور تناؤ کو دور کرنے کے لیے مساج کرنا۔ کروٹ پہ سونا اور ٹانگوں کے بیچ اور پیٹ کے نیچے تکیہ رکھنا۔ ایکیوپنکچر اور کائروپریکٹک کے ماہر جو حمل میں علاج کرتے ہوں ان سے متبادل علاج کرانا۔ میڈیٹیشن اور یوگا سے سٹریس کو کم کرنا۔ بھرپور نیند لینا۔ یہ تمام باتیں حمل کے دوران ہونے والے کمر درد کو کم کرنے میں آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ٹپس فار پریونٹنگ اینڈ اوائڈنگ پین۔ حمل کے دوران ہونے والے کمر درد سے بچنے کی تجاویز۔ کمر کی وہ مخصوص ورزش جو حمل کے دوران کرنا مفید ہو۔ حمل کے دوران ہیلدی ویٹ برقرار رکھنا۔ ڈاکٹر کے مشورے سے باقاعدگی سے ہلکی پھلکی ورزش کرنا۔ فلیٹ یا کم ہیل والی چپل یا سینڈل پہننا بہتر ہوگا اگر وہ آرک سپورٹ بھی ہو۔ زیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے گریز کریں۔ بہت زیادہ وزن اٹھانے سے گریز کریں۔ کھڑے رہ کے نیچے جھک کے کوئی چیز اٹھانے کے بجائے نیچے بیٹھ کے اس چیز کو اٹھائیں، اس سے کمر پہ کم وزن پڑتا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کے صحیح انداز کو اپنائیں۔ پیٹ کے بل سونے سے گریز کریں۔ ان تمام باتوں پہ عمل کر کے آپ حمل کے دوران ہونے والے کمر درد سے کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وین ٹو سی اے ڈاکٹر، یعنی ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا چاہیے؟ اگر آپ کی کمر میں بہت شدید درد ہو، درد مسلسل 2 ہفتے یا اس سے زیادہ ٹائم سے ہو، درد جو وقفے وقفے سے ہو اور شدت اختیار کر جائے، پیشاب مشکل سے آنا یا درد ہونا، ہاتھوں پیروں میں جھنجھلاہٹ کا احساس ہونا، بلیڈنگ ہونا یا ارریگولر ڈسچارج ہونا، بخار ہونا،
ان سب صورتوں میں آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو یا کسی خاص ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہوں تو کامنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔